السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ 25 دسمبر کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کرسچن کمیونٹی بڑے پرجوش طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ فل سوئنگ میں کرسمس کے تہوار کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ ہم نے وائس آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے سوچا یہ کہ اس دفعہ ہم کرسمس کے اوپر جو میتھس ہیں ان کو ڈی بنک کریں، کرسمس کو سمجھیں ہے کیا، اور ہم ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں کہ یہ جو بہت ساری جیسے کرونیکلز آف انڈیا میں بھی بتایا گیا کہ ایک پورا پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف کہ پتہ نہیں شاید یہاں پہ کرسمس کا تہوار جو ہے وہ رائفلز کے سائے تلے ہوتا ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کو بھی ڈی بنک کر کے دیکھیں کیا واقعی میں سچویشن ہے یا پاکستان میں کرسمس کا تہوار اسی طرح منایا جاتا ہے جیسے عید منائی جاتی ہے، اور کیا یہاں پہ وہ مذہبی آزادی اور مائنورٹیز کو وہ رائٹس وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں یا نہیں۔ اس کے اوپر سارا کے سارا آج ہم لوگوں نے پروگرام ترتیب دیا اور آج ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے اینڈ اس کو کوشش کریں گے آپ لوگوں کے سامنے آج اس پوری مت کو ڈی بنک کر کے رکھیں کہ یہ سچویشن کیا ہے۔ اس پورے پروگرام کے اندر ہمیں جوائن کیا ہے آج اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے۔ آپ سیکٹری کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہیں۔ تھینک یو سر فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم، آپ آئے اور آپ یہاں پہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ جو اسلامک کاؤنسل آف آئیڈیالوجی ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے، اس کا پورا رول کیا ہے اور یہ کس طرح ریلیجس ہارمنی میں آ سکتا ہے اور کیا ہوگا، ویل ڈسکس ان ڈیٹیل سارا کے سارا۔ اس کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں البرٹ ڈیوڈ صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی فار مائنورٹیز ہیں۔ تھینک یو سر فار جوائننگ اس، اور آپ نے ٹائم نکالا اپنی سیلیبریشنز میں سے، فیسٹیوٹی میں سے ہمارے لیے، تو ہم اس کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے لیے ٹائم نکال کر آئے۔ تھینک یو، پلیئر۔ اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں نائلہ جے دیال صاحبہ، چیئر پرسن ہے سی پی ایم کرسچن پروگریسو موومنٹ کی پاکستان میں۔ میم تھینک یو فار کمنگ اینڈ جوائننگ اس۔ آپ کی سیلیبریشنز چل رہی ہیں ہمیں پتہ ہے، اور آپ نے اس پوری سیلیبریشن میں سے ٹائم نکال کے آج ہمارے لیے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، سب سے پہلے البرٹ صاحب آپ سے میں شروع کروں گا۔ جیسے میں نے بھی انٹرو میں بھی کہا کہ ہم تھوڑا سا اس پوری مت کو ڈی بنک کریں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید جو کرسمس کا تہوار ہے اس کو ابھی تک بینگ پاکستانی، جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں اسپیشلی اگر ہم بات کریں مسلم یا ہندو کمیونٹی کی، وہ شاید کرسمس کے تہوار کو اس طرح سمجھ ہی نہیں سکے، تو وہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں ایکسپلین کر سکیں کہ یہ پوری فیسٹیوٹی میں آپ کرتے کیا ہیں، کس طرح دن کا آغاز ہوتا ہے اور پھر کیا پروگریس کیا ہوتی ہے، روٹین کیا ہوتی ہے پوری کرسمس کی۔ اوکے، تھینک یو۔ اچھا، اس میں ہم نے سمجھنے کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ صرف 25 دسمبر جو ہے دیٹ از ناٹ کرسمس، صرف وہی کرسمس نہیں ہے۔ It is called the Advent season and it starts from the last Sunday usually of November and it carries out throughout the month اور اس کا جو کلائمیکس ہے نا that is 25 December۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، تو یہ وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے and you know that whole month is a chance for us, an opportunity for us to prepare ourselves to reflect on the teachings جس کی ہم ولادت کی عید منانے جا رہے ہیں نا، اس پہ ریفلیکٹ کریں کہ ٹیچنگس کیا تھی، آر وی sort of ان کو ہم پریکٹس بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، کیا کرسمس ہمارے اندر سے نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں، کیا کرائسٹ اور اس کی ٹیچنگس ہمارے اندر سے نظر آ رہی ہیں یا نہیں۔ تو اٹ اسٹارٹس فرام دیٹ ٹائم اینڈ اٹ کیریز تھرو، جو کلائمیکس آپ اسے کہہ سکتے ہیں نا، دیٹ از دی ایو آف 24 نومبر، جس رات کرائسٹ کی برتھ ہوئی، اور پھر 25 دسمبر کو وہ ساری سیلیبریشنز جو ہیں منائی جاتی ہیں۔ تو یہ پورا مہینہ جو ہے جو نیٹیوٹی آف جیزس کرائسٹ ہے نا، اس کی تیاری جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، دس از مائی پوائنٹ، یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے ہمیں دس کمز ایز اے سرپرائز ٹو می، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا جیسے ہم دیکھتے ہیں CNN ہو گیا، BBC ہے، دیر آر ڈفرنٹ انٹرنیشنل میڈیا پلیٹ فارمس جہاں پہ وہ دکھاتے ہیں جی نومبر سے سیلیبریشن شروع ہو گئی ہیں، کرسمس کی وہ ڈسکاؤنٹس آفرز لگ رہی ہوتی ہیں، ڈفرنٹ ٹریز بن رہے ہیں، اور میں ہمیشہ سوچتا تھا یار یہ 25 دسمبر کو ہے، تو یہ ابھی سے ایک مہینہ پہلے سے انہوں نے شروع کیا ہوا سب کچھ۔ تو یہ آج تو ڈیوڈ صاحب نے تو بالکل ہی ایک ڈفرنٹ مجھے سچویشن بتائی ہے کہ وہ مہینے پہلے سے اٹس آل وہ شروع کرتے ہیں، فیسٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے، 25th از دا ڈیٹ آف برتھ، تو اس کو وہاں پہ جا کے منانا ہے، اس کو وہ کلائمیکس ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دیٹ از دا پیریڈ وین دیر از لاٹس آف شیئرنگ، شیئرنگ آف یور بلیسنگس ود ادرس، بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں، بہت ساری ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جن کے پاس وہ ساری بلیسنگس نہیں ہیں جو شاید میرے پاس ہیں، اینڈ دیٹ از دا شیئرنگ آف بلیسنگس وچ گوز آن تھرو آؤٹ
this month. So this is what sort of the whole season is. इसलिए आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं ना Christmas season. So it's not just one day, it's a whole season, and there are lots of things that happen. This is such a good concept. हम जब बात करते हैं कि मतलब वो एक festivity start होती है ताकि उन लोगों को दिया जाए जिनके पास जरा कम रुतबे में, जिनके पास चीजें नहीं है, उनको basically it's all about giving others. आपने सेल का मेंशन किया. So the sales start, वो शुरू हो जाती हैं दिसंबर के शुरू में, एंड द पर्पस इज कि वो लोग जो शायद नहीं ले सकते वो भी ले सकें और वो भी उसमें शामिल हो सकें. So that's the concept behind it. जबरदस्त. That's very good and enlightening. मुझे नहीं पहले पता था. अच्छा मैम, जिस तरह से अभी डेविड साहब ने बताया, ये तो बड़ा एक उन्होंने enlightening सा था पूरी की पूरी कन्वर्सेशन के साथ कि there is a whole festive month, पूरा शुरू से कह रहे हैं, then 25 December is the date of birth, और वहाँ पे जाके आप लोगों ने सेलिब्रेशंस की, उसको वहाँ पे उन्होंने जिस तरह बताया डेविड साहब ने, that's climax. मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो आपका दिन का आगाज़ होता है, सुबह आप लोग उठते हैं, वो प्रेयर्स वगैरह के साथ हमारी तरह ही होता है या इट्स अ डिफरेंट इवेंट, थोड़ा सा डिफरेंट सेलिब्रेशंस होती हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इसको जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और आपने दावत दी हमें कि हम आकर अपने जो है थोड़ा सा अपने व्यूज़ बता सकें हाउ टू सेलिब्रेट क्रिसमस. ये सेम जैसे हमारा ईद का फेस्टिव चलता है कि आपने डे जो है वो ऑफ कोर्स वो आप स्टार्ट करेंगे दुआ से ना, वो तो वैसे भी रूटीन में होती है ना, तो आप उसमें एक थैंक्स का होता है, कॉन्सेप्ट है, सीज़न ग्रीटिंग्स का अक्सर सुना होगा, विद हैप्पी न्यू ईयर, कि साल भी आपका ख़त्म हो रहा है, आप एक नए साल को भी आमद है. और बेसिकली तो ऑफ कोर्स जीसस क्राइस्ट की बर्थ का एक कॉन्सेप्ट है कि ही वाज बॉर्न, और कोई 25 दिसंबर भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक जो बना हुआ एक डेट फिक्स की हमने, उसमें कुछ लोग शायद 7 जनवरी को भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारी जो अकॉर्डिंग टू आवर फेथ हम 25 दिसंबर इज़ द राइट डेट, जिसमें उन्होंने बताया कि 24 की नाइट जो है क्रिसमस ईव होती है, और उसमें यही है कि हम कुकिंग एंड अच्छे खाने बन रहे हैं. क्रिसमस ईव है, मुझे इसका बताएं, बिल्कुल चांद रात की तरह होती है, मेहंदी वगैरह एंड एवरीथिंग. बिल्कुल वही और बच्चों के कपड़े नए सारे लटकाए हुए और सब बच्चे जो इस्त्री वगैरह हो रहे हैं सुबह के लिए. बिल्कुल ईव के अलग कपड़े हैं और 25 के अलग कपड़े हैं. दिस इज अमेजिंग. दिस इज अ सरप्राइज. नहीं नो सरप्राइज. इट्स अ सरप्राइज टू मी कि दिस इज द सेलिब्रेशन इज ऑल इट्स ऑलमोस्ट लाइक ईद. ये तो बिल्कुल आप समझ लें जिस तरह हम ईद मनाते हैं, तो है ईद है ना, ये उर्दू में आप इसको ईद कहते हैं, हम भी ईद कहते हैं, क्रिसमस ईद कहते हैं, ईद मुबारक कहते हैं. कोई जरूरी थोड़ी आपने हैप्पी क्रिसमस आप कहते हैं, आपको क्रिसमस मुबारक हो, आपकी ईद मुबारक हो. I agree with that. This is unfortunate for me to didn't know, but मतलब ये मेरी ना इल्मी समझ लें जो भी, लेकिन I'm pretty sure कि majority of the Pakistanis, जो एक कॉमन पाकिस्तानी है, उसके लिए दिस ऑल कम्स एज अ सरप्राइज कि जो सिचुएशंस हैं वो उसी तरह खाने पक रहे हैं, वो सेलिब्रेशंस चल रही हैं, फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं. इकराम साहब, मेरे लिए तो इट्स अ सरप्राइज़. मैं तो जिस तरह से सर ने बताया कि वो एक पूरा महीना पहले स्टार्ट होता है, फिर ईद की जिस तरह चांद रात हम लोग करते हैं, क्रिसमस ईव होती है, वो बच्चे उसी तरह तैयार करके अपने कपड़े तैयार करके रखते हैं. आई रिमेंबर ईद की जिस तरह सेलिब्रेशंस आपको भी याद होगा, बचपन में बड़े एक्साइटेड होते थे. तो वो कह रहे हैं वो एक्साइटमेंट बच्चों में भी उस तरह क्रिसमस की है, सुबह में उठ के प्रेयर्स की, फिर खाने पक रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें. ये तो मैं नाइला से भी मैं वापस आके पूछता हूँ, अच्छा खाना क्या पकाती हैं आप ईद हुई क्रिसमस वाले दिन? आई गेट बैक टू दैट. सर, ये जो एक हमारे यहाँ पे थोड़ा सा एक टैबू सा बना होता है, डू यू थिंक कि ये इज़ इट करेक्ट है टैबू क्रिसमस को लेके हमारे मुल्क में, या ये एक मिथ ही है, ये इस तरह से नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे ख़्याल में ये बाज़ दफ़ा सोसाइटी में इंडिविजुअली कुछ चीज़ें पैदा हो जाती हैं, वरना अगर हम अपनी शरीयत को देखते हैं तो कुरान मजीद ने बड़ी वजाहत के साथ बताया है कि दीन तो अल्लाह के नज़दीक एक ही है, और वो शुरू से चला आ रहा है और आखिर तक वही रहेगा. और उसके दाई जो हैं, दावत देने वाले और अंबिया, वो मुख्तलिफ आते रहे हैं, उनको मुख्तलिफ शरीयतें मिलती रहीं. सूरह बकरा की आयत नंबर 136 में गालिबन है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आप यूँ कहा करें कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उस पर जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इस्माईल अलैहिस्सलाम पर, और चलते 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 सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँच जाता है. और इसी तरीके से कुरान मजीद ने अंबियाए किराम का नाम जो है वो बहुत अदब से लिया है. किसी नबी का नाम हम बग़ैर अलैहिस्सलाम लेते हैं तो उसको गुस्ताखी शुमार किया जाता है. और इस आयत करीमा में ये भी है कि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही, हम उसके रसूलों में से किसी में फ़र्क नहीं करते, सबको बहुत ज़्यादा एहतराम से लेते हैं.
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پہ ریاست قائم کی جس کا آج بھی ہم ذکر کرتے ہیں ریاست مدینہ کے نام سے، تو انہوں نے سب سے پہلے میثاق مدینہ کیا، اور میثاق مدینہ کر کے اس میں تمام جو مذاہب والے تھے ان کو وہاں پہ جمع کیا، اور جمع کر کے ایک پیارا سا جملہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اس میثاق میں حصہ لیا ہے وہ امت واحدہ ہیں، وہ سارے کے سارے ایک امت ہیں۔ اس قدر اسلام جو ہے اس کو اون کرتا ہے۔ اور جس طریقے سے ابھی بات ہوئی کہ کرسمس جو ہے وہ عید ہی کی طرح ہے، سستا سامان بیچنے کی بات ہوئی، سستے بازار لگانے کی بات ہوئی، تو جو ہماری قربانی کی عید ہوتی ہے اس میں تو ویسے گوشت کا اہتمام ہوتا ہے، جو ہماری رمضان کے بعد عید الفطر آتی ہے اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ نماز سے پہلے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اور جو نماز سے پہلے ادا کرے وہ صدقہ فطر شمار ہوتا ہے، جو نماز کے بعد ادا کرے وہ شمار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز کے بعد لوگوں نے کھانا پینا ہے، انہوں نے سیلیبریٹ کرنا ہے، تو ان کے پاس یہ پیسہ، یہ رقم، یہ چیزیں پہلے پہنچ چکی ہوں، تو کانسیپٹس جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے یہ دین آسمانی دین کہلاتے ہیں اور تقریباً ایک ہی جیسی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی دفعہ وحی آئی تھی اور ورقہ بن نوفل کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ تو پورا ایک تسلسل ہے، اس طریقے سے چل رہا ہے، اور اسلام نے اپنی قوت کے دور میں تمام مذاہب کو اکاموڈیٹ کیا ہے اور ہر ایک کا احترام قائم رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی مختلف ناموں کے ساتھ، آج ہم اقلیتیں کہتے ہیں نا، اسلام نے اقلیت کا نام پسند نہیں کیا، اسلام نے مختلف نام دیے ہیں دیگر مذاہب کے لوگوں کو۔ ایک وقت میں ان کو اہل الذمہ کا نام دیا گیا۔ اہل الذمہ کا مطلب یہ تھا کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا تھا، جو علاقے فتح ہوتے تھے ان علاقوں کے لوگوں کے ساتھ جو دوسرے مذاہب کے ہوتے تھے ان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا تھا کہ آپ ہمیں سالانہ اتنا ٹیکس دیں گے اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور اب آپ ہماری ذمہ داری ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہوگی تو وہ ہم اس کا دفاع کریں گے، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اسٹیٹ اونرشپ، اسٹیٹ اونرشپ، بعض دفعہ ایسا بھی ہوا، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا کہ ہماری کہیں اور جنگ چل رہی ہے اور ہم اس ذمے کو پورا نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے سال کا پورا ٹیکس واپس کیا اور یہ کہا کہ جب ہم دوبارہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی حفاظت کر سکیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ٹیکس کی بات کریں گے۔ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، اسٹیٹ اونرشپ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ۔ جب اسٹیٹ اونرشپ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے اس کی اسٹیٹ کی ہر چیز کے اوپر۔ ہم جب بات کر رہے ہیں اسٹیٹ اسپانسرشپ کی اور اسٹیٹ اونرشپ کی بات کرتے ہیں، کمنگ ٹو دیٹ، تو البرٹ صاحب آپ سے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں گے کہ اب کیا اسٹیٹ ہم جب دیکھتے ہیں یہاں پہ ریاست پاکستان کی بات کرتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کریں، اداروں کی بات کرتے ہیں، اس میں ہماری جوڈیشری بھی ہے، اس میں ہماری آرم فورسز بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا ریسنٹلی بہت اعلیٰ عہدوں پہ بھی فائز رہے ہیں ہمارے پاس مائنورٹیز کے بہت سارے لوگ۔ کیا اسٹیٹ واقعی میں مائنورٹیز کو اون کر رہی ہے پاکستان میں؟ یہ جو ایک امیج کریٹ کیا گیا ہے تھرو ڈفرنٹ پروپیگنڈاز، تھرو ڈفرنٹ تھنگ کہ شاید پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ ہے وہ اونرشپ نہیں لیتی مائنورٹیز کی اس طرح سے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیونکہ دیکھیں بینگ ون آف دا سٹیزن آف پاکستان، اب ہمارا تو تعلق مسلم کمیونٹی سے تو ہم تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا زیادہ بہتر جواب آپ لوگ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں نا تو اسٹیٹ کس پہ چلتی ہے؟ اسٹیٹ چلتی ہے کانسٹیٹیوشن کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو دا مین تھنگ وچ رنز اے اسٹیٹ از دا کانسٹیٹیوشن۔ جب ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جی آپ ایکول سٹیزنز ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی یو ہیو گاٹ دی آپ کو رائٹ ہے ٹو پروفیس، ٹو پروموٹ یور ریلیجن، اور آپ اس کو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ آئی تھنک دیر آر اسٹل سم تھنگس وچ آر ان دی کانسٹیٹیوشن جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جنہیں ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور ضرورت ہے۔ اور دیکھیں آپ نے جو بات کی کہ جی بہت سارے اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے، یقیناً رہے، اینڈ دیر از اے لاٹ وچ ہیپنز گڈ اوور ہیئر ایز ویل۔ آپ نے ابھی بات کی تہواروں کی، ٹھیک ہے، مذہبی آزادی ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ تہوار
میں کم از کم کرسمس بغیر کسی پابندی کے سیلیبریٹ کرتا ہوں. وہاں پہ اس چیز کو کیسے پرسیو کیا جاتا ہے اور اکرام صاحب اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے، کیا اب ہماری قوم پروگریس کری؟ آر وی بیٹر دین یسٹرڈے؟ جو کل تھے ہم پاکستانی ایکسیپٹیبلٹی ہارمنی کو لے کے، آج کے ہم اس سے بہتر ہیں یا ہم زیادہ پستی کا شکار ہو چکے؟ پوچھیں گے اکرام صاحب سے، واپس آ کے دیکھتے رہے وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اور میرا نام ہے فراز علی خان. ہم بات کریں کرسمس پہ کہ کرسمس کس طرح بنائی جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے پاکستان میں انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے. اور جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کرسچن کمیونٹی کی، دے آر ایکول پاکستانیز، ان کے پاس بھی وہ سارے کے سارے رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن میں جو ایک عام پاکستانی کے پاس ہے. جو مت ہے کہ شاید ان کے پاس کم رائٹس ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اکرام صاحب آپ سے بات کریں گے دوبارہ سے. ہم بریک جانے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ہماری سچویشن ہے ایز اے نیشن، جب آپ دیکھتے ہیں آپ کا ایک بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے کافی ساری لوگوں کو، آپ اٹس اے ہیوج ایکسپیرینس دیٹ بیکس یو. اب آپ دیکھتے ہیں آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے ڈفرینٹ ریلیجنس سے، مختلف مذاہب کے لوگ آپ سے آ کے مل رہے ہیں، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں فار ڈفرینٹ پروپوزلز اینڈ ڈفرینٹ لا میکنگ جو ہماری ہو رہی ہے اسمبلی میں، کانسٹیٹیوشن وغیرہ کے اندر چینجز آ رہی ہیں مائنورٹیز کو لے کے. جب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی کو، مینٹالٹی کو، جب آپ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، کیا پاکستانی بحیثیت پاکستانی اب کیا ہماری یہ سوچ چینج ہو رہی ہے؟ یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ایکسیپٹیبلٹی کی دوسروں کو، ایک دوسرے کو لے کے؟ جی، انٹریکشن کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. جب تک لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، ان کے کنسیپٹ اور ہوتے ہیں. جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، قریب بیٹھتے ہیں، تو پھر اس سے لازماً فرق پڑتا ہے. تو دو پہلوؤں سے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. ایک تو کانسٹیٹیوشن میں، جیسے ہماری بہن نے پہلے میں نے اقلیت کی بات کی، انہوں نے اس پہ ذکر کیا. تو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس نے جب مسلم کی ڈیفینیشن دی ہے تو اس کے ساتھ مائنارٹی کی نہیں دی، اس کے ساتھ نان مسلم سٹیزن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ دی ہے. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عزت والا نام ہے. مائنارٹی جو ہے وہ اتنا عزت والا نام نہیں ہے. مسلم نان مسلم تو ہو سکتا ہے کیونکہ آئیڈیالوجی ہے اور یہ چیزیں ساری ہیں، تو کانسٹیٹیوشن اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آرٹیکل 227 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام قوانین جو اب تک رائج ہیں وہ بھی اسلامی احکام کے مطابق بنائے جائیں گے اور آئندہ بھی کوئی قانون اسلامی احکام کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. تو آرٹیکل 227 کا جو 3 ہے سب آرٹیکل، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جب ہم اسلامی قوانین بنا رہے ہوں گے تو جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کی حیثیت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان پہ یہ قوانین اثر انداز نہیں ہوں گے، اسلام ان پہ نافذ نہیں ہوگا. ان کو اپنی جگہ پہ آزادی ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے سارے کام جو ہیں وہ کریں گے. قوانین بھی اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہاں پہ وہ پہلو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں ہمارے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو بڑی خوشی سے ہم اس بات کا ذکر کر سکتے ہیں کہ آپ جب الیکشن کے لیے جاتے ہیں تو الیکشن میں آپ کے لیے اسپیشل سیٹس بھی ہیں مائنارٹیز کے لیے، اور اگر کوئی جنرل سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ وہاں پہ بھی لڑ سکتا ہے، ووٹ بھی ڈبل دے سکتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو کوٹا سسٹم ہے، کوٹا سسٹم ملازمتوں میں کوٹا بھی ہے، اس میں بھی ہمارے نان مسلم جو بھائی بہن ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور انہیں ملازمت مل سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جنرل کمپٹیشن کے اندر بھی وہ آ سکتے ہیں. اکرام صاحب آپ سے میں ایک سوال، یہ میڈیا کی بات کرتے ہیں ہم، اسلامک آئیڈیالوجی کی جب بات کرتے ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اور میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے ان کا تو میڈیا کے ساتھ تھوڑا ذرا ایک انٹریکشن بھی ہے اور ایک بڑا ہم کہتے ہیں ہاٹ انٹریکشن رہتا ہے کافی زیادہ. اور میڈیا میں کافی زیادہ آپ لوگوں کا ہیڈ لائنز وغیرہ بھی چل رہی ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ. اس میں بھی میڈیا کا رول آپ اپنی دیکھ لیں، اسلامک آئیڈیالوجی کو دیکھ لیں، اس کو اگر ہم بات کریں، بہت ساری دفعہ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بہت ساری باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی لیا گیا اسلامک آئیڈیالوجی کی، یا بہت ساری چیزوں کو کوٹ ان کوٹ اس طرح سے لیا گیا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ایکسٹریمزم آ چکا ہے یا کیا چیز آ گئی ہے، کیا رول بن گیا ہے.
تو میڈیا کے کردار کو اس پوائنٹ میں بھی, اور جب ہم بات کرتے ہیں اس میں کرسمس ہو گئی, ریلیجس ہارمنی ہو گئی, ہماری بہت سارے پازیٹیو انیشیٹوز ہیں, اس پوائنٹ پہ بھی میڈیا کے رول کو ایز اے اوور آل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میڈیا کا رول واقعی بہت اہم ہے. جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بالکل میڈیا ہی کی بنائی ہوئی تھی. کونسل نے ایسی کوئی بات نہیں کی کبھی, بلکہ اب تو ہمارے پاس نان مسلم سٹیزنز کے مستقل وفد آتے ہیں, انٹریکشن ہوتا ہے ہمارا, وہ اپنے ایشوز بتاتے ہیں, کونسل ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور پچھلے سال تو ہمارے ہاں کرسمس کیک بھی کاٹا گیا. ہاں, یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کونسل کے اندر کاٹا گیا. یہ چیز کیوں نہیں دکھائی جاتی میڈیا پہ؟ دس از مائی پوائنٹ. ہم نے فیس بک پیج بنایا ہے, ہم نے ہمارا اپنا پیج ہے, اس کے اوپر ہم سب کچھ دیتے ہیں. اور ہم نے اسی طریقے سے کوشش کی کہ ایک نیوز بلیٹن شروع کیا ہے, 3 مہینے کے بعد آتا ہے. چیئرمین کے ساتھ جتنے لوگوں نے ملاقاتیں کی, ان میں سے آپ سمجھیں کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ نان مسلم ہوں گے اور آدھے مسلم ہوں گے. ہر روز آنا جانا, انٹریکشن, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اس میں بہت زیادہ فرق آ رہا ہے. اچھا سوری فراز, میں اس میں دو جو پچھلے دنوں میں جو دو ایک بہت امپورٹنٹ پازیٹیو چیز ہوئی ہے, اور آئی تھنک دا ورلڈ شوڈ نو اباؤٹ دس. نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کو گورنمنٹ نے دوبارہ تشکیل دیا, دوبارہ بنایا گیا ہے. اور ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز کو ہیڈ یوزلی ایک مسلم ممبر کیا کرتا تھا. بٹ آئی تھنک دس ٹائم دیر از اے چینج اینڈ وی ہیو اے پرسن ہو از not a Muslim, a person from Hindu community who is chairing this commission. اور اس کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ چیئرمین اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اس کے ممبر ہیں, and the commission is headed by a Hindu, a non-Muslim, you know. So again sort of میں واپس اس چیز پہ آنا چاہوں گا, things are happening. میرا خیال ہے کہ تمام شعبہ زندگی میں ہے, اسی طریقے سے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. پرابلمز ہیں ہر جگہ پہ, ڈیفینیٹلی ہر چیز کو بہتر کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں سر. اب ہم لوگ بات کر رہے تھے, آپ سے تھوڑا دیر پہلے میری بات ہوئی تھی پروگرام کے بریک میں بھی, آپ نے مجھے بتایا کہ یو ہیو بین وزٹنگ ڈنرز, آپ کے ہوئے کافی سارے ہوسٹ ہوئے, تو وہ اب تھوڑا بہت اگر ہم ان کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں, وہ کس کس جگہ پہ آپ نے ڈنرز کیے کرسمس کے, اور کہاں کہاں کھانے وغیرہ کھاتے رہے؟ دیکھیں وہ تو دیٹ از پارٹ آف, میں نے جیسے کہا دیٹ از پارٹ آف دا کرسمس فیسٹیوٹی. اور اس میں کچھ گورنمنٹ لیول پہ بھی ڈنرز ہوتے ہیں جہاں پہ سینئر گورنمنٹ آفیشلس بھی ہوتے ہیں, ہماری اپنی کمیونٹی کے ہیں. اس کے علاوہ صرف اپنی کمیونٹی کے نہیں, صرف وی بین ہیونگ ڈنرز, اور سکھ کمیونٹی کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے ہم نے اس دفعہ کیا ہے ہندو کمیونٹی کے ساتھ. سکھ کمیونٹی فارچونیٹلی, میں ریسنٹلی نیوز وغیرہ بھی دیکھ رہا تھا, سکھ کمیونٹی ہیز بین ویری وائبرنٹ ان پاکستان ناؤ. وہ دس از ویری گڈ, اور ہم دیکھتے ہیں وہ بڑا زبردست رول انہوں نے پلے کرنا شروع کیا. ریسنٹلی دے آر کمنگ آن دا میڈیا, ہر جگہ پہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, بڑا وائبرنٹ لوڈ آ گیا ہے. ایگزیکٹلی. اور میں سمجھتا ہوں اس میں اگین آئی تھنک ون آف دا گڈ تھنگز وچ ہیز ہیپنڈ دیٹ از کرتارپورہ. وہ ایک ہماری ایک اچھی چیز ہے, اینڈ اے گڈ میسج ہیز گون ابراڈ. تو وہ سوشل کرسمس از آل اباؤٹ festivity. So we've been out, we had a dinner at the president's house as well. وہ ایک روایت بنی ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ وہ the president hosted the dinner host and you went over there. Exactly, وہ اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. لیکن اگین بات وہی ہے کہ اب ہمیں مزید کچھ اسٹیپس لینے کی. Obviously دیکھیے there is a margin to improve. Yes, there is a margin to improve. یہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور اکرام صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. اکرام صاحب, is there margin to improve? Would you agree with that? یقیناً, کیوں نہیں. جس طرح ہر شعبے میں ہے اسی طریقے سے اس معاملے میں بھی مائنارٹیز کے اس میں تعلقات کے بارے میں ضرور مارجن ہے. اس کے اندر ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. سر آخری سوال بس, واٹس یور فیوریٹ ڈش, کیا کھانا پسند کرتے ہیں کرسمس پہ آپ سب سے زیادہ؟ ویری ڈیفیکلٹ کوسچن. وین اٹ کمز ٹو کرسمس, بس گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی کھا لیا جائے دیٹس ونڈرفل. یو گیٹ انف ٹائم گھر والوں کے ساتھ؟ کرسمس والے دن تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو میک شیور. آپ ہمارے پاس یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں, اتنی سیلیبریشن. کرسمس والا دن سر, کرسمس والا دن دیٹ از فیملی, دیٹ از فیملی. چل گڈ ہو گیا. اکرام صاحب, ڈو وی ایکسپیکٹ کہ اس دفعہ بھی ہمارے پاس کرسمس کیک کٹ رہے ہیں اور اس کی میڈیا کے اوپر اب آئیں گے, ہم لوگ دکھائیں گے؟ یقیناً ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے. اور اس کو بھی ڈو یو پرومس کہ اب آپ اس کو میڈیا پہ ہائی لائٹ, ہم نے تو اپنا ویو پلیڈ آور رول, میڈیا نے ہم نے بلایا آپ کو, ہم نے یہاں پہ بٹھایا, اس کو تھوڑا سا ذرا تھوڑا جو کیک کٹ رہا ہے, آپ کی میٹنگز ہو رہی ہیں, اس کو ہمیں دیں, ہم یہاں پہ پروگرامس کریں گے, اور ڈیفینیٹلی اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے بیان چاہتا کہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی, اس کا جو ایک میڈیا کے اوپر جو ایک امیج بنا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ادھر, تو اس کو تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے. تو میں ویری سرپرائز ٹو نو کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے
کرسمس کیک بھی کاٹا لاسٹ ایئر, پھر آپ دوبارہ پلان کر رہے ہیں اس طرح کا. اور ڈیلیگیشن تو ہر وقت آ جا رہے ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی ان سے ہے ہی ہے. میم نائلہ, کرسمس پہ واٹ ڈو یو کوک دا بیسٹ, سب سے اچھا کیا بناتی ہیں آپ, ہم تاکہ اب اس دفعہ آئیں تو وی شوڈ بی پریپیئرڈ کہ میم نائلہ کے پاس جا کے ہم نے کھانا کھانا ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا ہوگا؟ ہم تو جی دیسی لوگ ہیں, زیادہ زیادہ تتر بٹیرے کھا لیں گے, بڑی اسپیشل ڈش یہی ہوگی ہماری. تو آگے پیچھے مٹن ملتا ہے تو میں وی شوڈ ایکسپیکٹ مٹن اینڈ تکے وغیرہ آپ کے پاس جب آ جائیں. آپ کو تتر بٹیرے بھی ملیں گے. ہم ہوپ کرتے ہیں کہ جو لکوناز ہیں یا گیپس ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کو اور بھی بہتر طریقے سے ایڈریس کیا جائے تاکہ اور بھی بہتر کام ہو سکے. اینڈ ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو میری کرسمس, اور آپ لوگ اچھے طریقے سے منائے تہوار. اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمان اور ڈفرینٹ مائنورٹیز یا ڈفرینٹ سیکٹ یا نان مسلمز باقی جو کرسچنز نہیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ اس دفعہ اپنے جتنے بھی کرسچن دوست ہیں ان سب کو کرسمس کے اوپر کیک لازمی بھیجیں. تو جو ہمارے کرسچن ویورز ہیں, میم آپ بھی ہیں, سر آپ بھی, ایکسپیکٹ اے لاٹ آف کیکس اس دفعہ. لیٹس ہوپ بہت سارے کیکس پہنچے. تھینک یو فار واچنگ دس شو. اجازت دیجیے کہ مجھے فراز علی خان کو دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.